بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے آغاز ہوگا اور انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تک پورا یہ 8واں سپارہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ضرور بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں پھر تمہیں ایک صورت بخشی۔ یہاں مراد تو مخاطب تو سب مسلمان ہیں اور سب انسان ہیں بلکہ، لیکن اصل مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اور پھر ان کو ایک صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرمایا ملائکہ سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ایک بڑا جن تھا اور جنوں کا بھی بہت بڑا عالم تھا اور موحد تھا، مسلمان تھا اس وقت تک، لیکن اب اس نے انکار کیا۔ لم یکم من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اب یاد رکھیں کہ ادب یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ ہو کسی اور کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں الامر فوق الادب، کہ ایک ادب والی چیز ہے، لیکن جب کوئی بڑی ہستی اس ادب کے خلاف حکم دے رہی ہے اور وہ ادب کا تعلق بھی خاص اس بڑی شخصیت سے ہے، تو پھر اپنی ڈیڑھ ہوشیاری استعمال کر کے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ جی ادب یہ ہے، انہیں کو آپ ادب سکھا رہے ہیں، انہوں نے حکم دیا اس کو پورا کریں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو قالا، اس نے کہا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے پیچھے مفسرین فرماتے ہیں اس کی لاجک یہ تھی کہ مٹی کو جب آپ گرائیں تو وہ زمین کی طرف آتی ہے اور آگ کو جلائیں تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر کو اٹھنے والا جو ہے وہ نیچے گرنے والے سے افضل ہے۔ یہ شیطان کا اپنا ذہن تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان بہت ڈیڑھ ہوشیار ہو جائے تو پھر اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، اوٹ پٹانگ بوگس دلیلیں، اور وہ تباہ ہوتا ہے۔ اس سے وہ ہمارے تمام بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جب انہیں قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن و حدیث اور اس میں پوشیدہ حکمتوں کو باطل کرتے ہوئے ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کوئی بلندی عطا فرمائی ہوتی ہے، وجہ سے باہر کے ملک میں سیٹل ہو جانے، ویزے کی وجہ سے، کسی دنیاوی عہدے کی وجہ سے، افرادی قوت کی وجہ سے، اور یہ چیزیں عموماً انسان کے اندر ایک بڑا پن پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر اللہ کا کرم ہو تو عاجزی بھی رہتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑا پن پیدا کر دیتی ہیں، جس کی ایک علامت پھر یہ ہوتی ہے کہ پیسے والا سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ عقل ہے، کیونکہ میں نے اس عقل سے تو پیسہ جمع کیا ہے، تو پھر وہ دیندار کو بھی مشورہ دے گا اور دین کے معاملے میں بھی بولنے کو اپنے لیے جائز سمجھے گا۔ ایسے ہی جو باہر کے لوگ ہیں بہت سارے ہیں، ہر ایک نہیں ہوتا، تو وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اگر کوئی عالم دین کہے گا تو بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اگر پاکستان میں ریڑھی لگائے ہوتے نا تو کبھی یہ جملہ نہ کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیوں اتنا بڑا پن پیدا ہوا؟ اسی وجہ سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ باہر رہتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی منصب ہوتا ہے، کوئی افسر ہوتا ہے، اسے باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطی کہہ رہا ہو، لیکن یہ بھی ہے اکثر کہ جب آپ اس فیلڈ کے نہیں ہیں، دینی فیلڈ آپ کو نہیں پتہ، دلیل کی قوت اور ضعف کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسی غلط بات بول دیں جس کی بنا پر حکم کفر آپ کی طرف لوٹ جائے، جیسے اس شیطان نے کیا۔ اس نے اپنے اللہ کے حکم کے جواب میں اپنے ذہن کو استعمال کیا اور اس نے ایک دلیل دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قولا، اللہ نے فرمایا فہبط، تو اتر جا، منہا، اس جنت میں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو اس جنت میں تکبر سے کام لیتا۔ فخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو صاغرین میں سے ہے، یعنی پست ہو جانے والے، ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہے۔ قالا، تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ چاہے تو زندگی کو طویل کر دے، لمبا کر دے، اور انسان ابھی کتنے ہزار برس زندہ رہے گا، آپ اندازہ کریں اس کی عمر کتنی لمبی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کب پیدا کیے گئے تھے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بہت ہی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ مسلسل زندگی گزارتا رہے، اور سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اب اس نے جو جملے کہے وہ ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے میرے لیے اسباب گمراہی آسان کر دیے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر ضرور میں تیرے ان بندوں کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ یہ دیکھیں چیلنج کیا شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اور ہم اس کے چیلنج کے موافق کام کرتے ہیں۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم غیبتیں نہیں چھوڑتے، ہم چغلیاں نہیں چھوڑتے، ہم حرام کمانا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم بڑوں سے بدتمیزیاں کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جس کو موقع ملے وہ حفظ نفس کے لیے گناہ کا ضرور راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی تو شیطان نے کہا تھا۔ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے، اپنے تمام اعضاء کو، ہر نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، وہ ہے شکر گزار۔ تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، بہت سے کفر اختیار کریں گے، اور کچھ مسلمان ہوں گے لیکن ان کو مسلمان صرف نام کا رکھوں گا، مسلمان چھوڑوں گا نہیں، اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا ہے، یعنی تیری برائی بیان کی گئی ہے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ لمن تبعک منہم، اور ضرور جو بھی ان بندوں میں سے تیری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو ضرور میں ان تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ یاد رکھیں ہم سب مل کر بغاوت کی طرف چلے جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کا ساتھ دیں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہمیں توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو احتساب کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں سے ہم کتنی شیطان کی بات مانتے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے وقت میں زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کی تعبیر علماء نے لباس سے بیان کی، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ برہنہ ہو کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، تالیاں سیٹیاں بجاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 31، 32، 33 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم علیہ السلام، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو۔ یہاں مسجد سے مراد، مسجد ایک جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے، جو جگہ ہوتی ہے اس کو محل کہتے ہیں، جو اس میں ہوگا اس کو حال کہتے ہیں۔ تو یہ عربوں کا اکثر دستور ہے کہ حال بول کے محل اور محل بول کر حال مراد لیتے ہیں، تو مسجد بول کر یہاں اصل میں نماز مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی اپنے لباس کا اہتمام کرو، کفار کی طرح غلط قسم کا لباس نہ پہنو۔ تو ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جو اتنا خسیس قسم کا ہو کہ انسان عام لوگوں کے سامنے اس کو پہن کر جانا پسند نہ کرے، ایسا لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بنیان میں نماز پڑھنا، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر، گندے لباس کے اندر، بہت ہی غلیظ، حالانکہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی مکینک وغیرہ ہے اور بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے فوری طور پہ لباس تبدیل کرنا، اور وہ تھوڑے بہت میلے لباس کے اندر نماز ادا کرتا ہے، بامر مجبوری تو گنجائش ہے، لیکن ایک شخص قدرت رکھتا ہے، پھر ہم جیسا منہ اٹھائیں فوراً آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، لیکن اسی وقت اگر کہا جائے کہ اسی لباس میں ایک شادی ہو رہی ہے، اس میں میرے ساتھ چلو، تو ہم کہیں گے ٹھہرو یار ذرا نہانے دو، کپڑے تو بدل لوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے بھی تھوڑا سا اہتمام کہ نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں، اس کی تمام تر نعمتیں اور سہولتیں حاصل کر کے زندگی کو آسان بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں،
مخلوق کے لیے ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم نہ بھی کریں تو اس کو کیا فرق پڑے گا، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک ادب اور قرینہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو ہمیں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، لباس پہننے کی اجازت ہے، ان چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، بڑے مفلوق الحال سے نظر آ رہے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا مال ہے، الحمدللہ مویشی ہیں، دراہیم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی اچھے گھر میں رہتا ہے لیکن اس میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اسراف کے بیکار ایسی خرچہ کیا ہو، اچھا لباس پہنتا ہے، اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے اور وہ اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن اس میں اسراف، زیادتی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ریا نہیں ہے، اور نیت بس یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو میں نعمت کو استعمال کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ایسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا یہ تکبر میں آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تم جو بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن اور پھر ساتھ ہی بھی فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کا نام تکبر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کے استعمال کی خود اجازت مرحمت فرمائی، لیکن حد اعتدال میں رہ کر۔ اب اگر کوئی بہت ہی صوفی بن کر یہ کہے کہ نہیں جی بالکل ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا چاہیے اور یہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش قیمت جبے بھی پہنے ہیں، لیکن تحفہ دیتے تھے لوگ، رنگین بھی پہنے ہیں، خوبصورت بھی پہنے ہیں، ریشم کا کام کیا ہوا لباس اور ٹوپی بھی پہنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے آقا نے ایسا لباس بھی پہنا ہے کہ جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، یعنی عاجزی بھی ہے اور اپنی امت کے لیے جواز فراہم کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدل ایک روش بھی اختیار فرمائی۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دے، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ تو اب یہ مطلب اس طرح تانہ زنی کرنا مناسب نہیں ہو سکتا ہے، وہ دائرہ شریعت میں رہ کر زینت اختیار کیے ہوئے ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام قرار دے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں، اس پر بھی تانہ زنی نہیں ہونی چاہیے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں خالص ہو کر قیامت کے دن۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آپ فرما دیجئے کہ محض حرام فرمائی میرے رب نے فحش گندی چیز، ما ظہر منہا جو اس میں سے ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہیں۔ ایک تو فحاشی کو اللہ نے منع فرمایا، دوسرا گناہ کو، تیسرا سرکشی بغیر حق کے۔ سرکشی ایک حق کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اگر حاکم اسلام ظالم ہے تو اس کے خلاف بغاوت جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، تو وہ بھی ایک سرکشی تھی لیکن حق پر تھی، وہ بالکل جائز تھی۔ اور یہ کہ تم شرک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یعنی بلا دلیل، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو، ایسی جھوٹ گھڑ دو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائیں، ان سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ان میں کفار ہوں گے۔ ویسے تو یہ مکالمہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہے، لیکن بہت سارے مسلمان
جہنم میں جائیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر آئیں گے، تو انہیں بھی اس پہ، ہم سب کو اس پہ بڑے غور و تفکر سے ان باتوں کو سننا چاہیے اور اس حسرت کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک جنت میں رہ کر جنتی اللہ کے حکم سے اجازت طلب کر کے جہنمی سے خطاب کر کے اس کو اللہ کے وعدے یاد دلائے گا، اس وقت حسرت اور پچھتاوے کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنتی دوزخیوں کو، أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ بے شک پایا ہم نے وہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا بالکل سچ۔ جنتی کہیں گے ہم نے تو بالکل سچ پایا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، نعمتوں کا سب ہمیں ملی۔ اب سوال کریں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس چیز کو پایا جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ابھی جیسے شیطان سے کہا کہ جو تیرے اتباع کرے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو جنتی پوچھیں گے کیا تم نے بھی وہی پائے عذاب جس کا اللہ نے پہلے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا ان کے درمیان، کیا چیز؟ کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے تھے ان میں ٹیڑھاپن اللہ کے راستوں میں، تو یہ کفار کرتے تھے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ ہم جو انتہائی بے پرواہی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ہنستے ہیں اور سمجھانے والے کے اوپر غصہ کرتے ہیں، دل میں ناگواری محسوس کرتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم شریعت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی غصے میں آ کر اسلامی قوانین اور حکمتوں پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے۔ بہت سی بہنیں ہمیں کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کوئی بات کہتی ہیں تو مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں، پھر میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہاں کا ویزا مل جانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، یا آپ بہت ہی ذہین تھے اور پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں رہ جانے والے انتہائی بیوقوف اور غبی تھے کہ وہ ویزا حاصل نہیں کر سکے، آپ نے کر لیا۔ تو کچھ اس قسم کا ایک تکبر اور بڑا پن ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ بھی جو پاکستان میں رہنے والے رشتہ دار ہیں وہ ان کو یہ تکبر کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی امریکہ سے پاکستان میں آ جائے، جرمنی سے، چائنا سے آ جائے، تو اس کے سامنے بچ جاتے ہیں خاندان والے، گھبراتے ہیں، ان کے موڈ کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک امریکہ میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں، اور امریکہ والا وتھ فیملی یہاں پر آیا ہے، تو وہ اپنے اس بیٹے سے نہیں کہے گی جو امریکہ سے آیا کہ بیٹا جا ذرا تھوڑا بازار سے تیل لے آ، پاکستانی تیل لے کر آئے گا، امریکہ والا آرام سے بیٹھے گا کیونکہ امریکن ہے۔ تو یہ برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو بار بار اسی لیے سمجھاتا ہوں، وہاں کے جو بہن بھائی ہیں میرے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے رہنے کا تکبر ہمیں اگر خدا نخواستہ پیدا ہو تو آخرت میں برباد کر دے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا آخرت میں زیادہ حساب و کتاب متوقع ہے، کیونکہ وہ زیادہ نعمتوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہاں کے لوگوں کو سمجھایا جائے تو فوراً ایک تو ناراض ہوتے ہیں، فوراً بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں یادہ کر دیتا ہوں بار بار، بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے مسلمان ہیں یہیں کے، پاکستان وغیرہ کے، اگر وہیں کے بون بچے بھی ہیں تو جو اچھے تربیت یافتہ ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے کہ وہاں کے رہنے کا تکبر ہمیں اللہ کی گرفت سے بھی بے نیاز کر دے، میدان محشر کا خوف نکل جائے۔ ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح وہاں کے پاسپورٹ کو دیکھ کر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ بھی لوگ کانپ جاتے ہیں، الگ لائن لگتی ہے، وی آئی پی لائن، اور وی آئی پی ہم لوگ ہوتے ہیں اور بالکل آرام سے باہر نکل جاتے ہیں، اور لڑنا چاہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں افسران بالا سے، اور وہ بیچارے ہمارے سامنے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہی منظر میدان محشر میں ہوگا؟ نہیں، وہاں بدل سکتا ہے۔ اس لیے عاجزی انکساری سب سے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکالمہ ذکر فرمایا، اور وہ بھی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب معاملہ برعکس کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تم بہا دو ہم پر تھوڑا سا کچھ پانی یا ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ یعنی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں گے،
سرکار فرماتے درمیان سے کھڑکی کھول دی جائے گی تو بڑی لجاجت سے ان سے جنتیوں سے کہیں گے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی وہ دے دو۔ قالوا، تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کھانے پینے کو، جنت کے کھانے پینے کو جہنمیوں پر، کافروں پر حرام فرما دیا ہے۔ کون سے کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا، غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ فالیوم ننساہم، بس آج کے دن بھلا دیں گے ہم انہیں، یعنی نظر انداز کر دیں گے انہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تو بظاہر تو یہ کفار کے بارے میں، لیکن ایک مسلمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر ایمان ضائع ہو گیا تو شریعت کو گالیاں دے کر، مفتیان کرام کو گالیاں بک کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ پابندیاں کسی عالم سے سن کر غصے میں آ کر اس پر بیہودہ تبصرہ کر کے، اسی طرح گناہوں کی کثرت کی بنا پر، اور پھر علم بالکل نہ سیکھا ہو، عقیدہ بالکل نہ سیکھا ہو، پھر شیطان نے خدا نہ خواستہ ایمان سے کفر کی طرف کا سفر طے کروا دیا اور انسان کافر ہو کے مرا، تو یہ پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ نمبر 1 علم سیکھیں، نمبر 2 اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نمبر 3 کسی بھی مقام پر ہوں عاجز انکساری رکھیں۔ ہمارا کسی بھی انعام کو حاصل کرنے میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جس کو جہاں رکھے، جس کا جہاں رزق رکھے، اسے اپنا کمال سمجھ کر یہ سمجھنا کہ جیسا کمال اپنی کوشش سے میں نے یہاں حاصل کر لیا وہاں بھی حاصل کر لوں گا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ کافروں کا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے خاص طور پر کفار مکہ، کہ جب انہیں سمجھایا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم بروز قیامت بھی پیسہ دے کے، فدیہ دے کے چھڑ جائیں گے۔ وہ ان کی سوچ تھی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، وہ اپنے عمل سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، اپنے عمل سے نہیں، صرف اپنے اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ جب اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کس بات پر تکبر کرتے ہیں، کس بات پہ بڑا پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو عاجز انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نبیوں کا تذکرہ فرمایا، پھر ان کی قوموں کے جواب، یہ بہت طویل ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس مقام کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی قوم جو تھی وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے خواہشات پوری کر لیا کرتے تھے، یعنی مرد سے، اور یہ مطلب جو آج کل تو بہرحال یہ قانون کے تحت جائز ہو گیا ہے مرد کی مرد سے شادی، یہ ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں حرام ہے۔ اور پچھلے قوموں کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہوئی جیسے قوم لوط میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا، جو اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں تو ان میں ایڈز عام ہو گیا تھا، اور اب اس کا ایک ہی علاج تھا کہ ان کو بالکل دبا دیا جائے، پتھروں کے اندر ان کو مار دیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالی نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر نکل گئے، جو منتخب فرد تھے، جو پاکیزہ تھے، جو ان گندگیوں کے اندر نہیں تھے، وہ باہر نکل گئے، باقی سب کو آسمان سے پتھر نازل کیے گئے اور وہ اس کے تحت دب گئے اور ختم ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی بیماری کہ جو مطلب تیزی سے اور ختم کر دینے والی ہے، اس کے بعد اوقات علاج پھر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا علاج ہوا۔ چنانچہ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا گیا وہ نہیں مانے، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مخصوص افراد کو لے کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی ایک زوجہ تھیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی اس کے منافقین میں سے کے ساتھ مل گئی تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بچ گئی، باقی سب کو نجات دے دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور بارش برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، اور یہ پتھروں کی بارش تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس اے حبیب آپ نظر فرمائیے کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ نسبت اس وقت نفع دیتی ہے جب خود انسان عمل کرے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے فاطمہ میں بھی تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، یہ اس کی پوری تفصیل یہ ہے
کہ آپ کا فرمان کا مطلب یہ تھا فاطمہ اگر تم مجھ پر ایمان لے کر نہ آئیں تو پھر میں آخرت میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نسبت ہے لیکن انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط عقیدہ اختیار کر لیتا ہے یا اسلام سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر یہ نسبت کوئی نافع نہیں ہوگی، ورنہ نسبت کا فائدہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی تمام عورتوں کی اور ایک روایت میں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کس وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ نسبت کی وجہ سے۔ تو نسبت فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر نسبت کو بنیاد بنا کر انسان احکام شرع کا اپنے آپ کو مکلف نہ سمجھے تو وہ قابل گرفت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کوئی خطا کی، کوئی گناہ کیا، اپنے منصب کو یا اپنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کو بنیاد بنا کر اس کو منہ سے بیان کر کے کیا میرے آقا نے کوئی بے عملی کا راستہ اختیار کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو خاص طور پہ جو سید حضرات ہیں، جو پیروں کے صاحبزادگان ہیں، جو علماء کے صاحبزادگان ہیں، کوئی نعت خوانوں کے صاحبزادگان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو یہ نسبت حاصل ہے تو بے عملی کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام بے عملی کو نظر انداز فرمائے گا۔ جب ہمارے نبی نے نظر انداز نہیں کیا، جب تمام صحابہ نے نیکیوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال رکھا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو بعد والے پھر کیسے اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ خوش فہمیاں ہمیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث گرفت کروا دیں۔ توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124ویں آیت میں پہلے ایک پورا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ ڈالنا، اس کا اژدہا بن جانا، فرعون کا پھر جادوگروں کو تیار کرنا، چیلنج دینا، پھر ایک میدان قائم ہو جانا۔ تو میدان قائم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے جادو دکھاؤ گے یا میں اپنا عصا پھینکوں؟ انہوں نے کہا ہم دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عصائیں ڈالی تو وہ ایک دم اژدہے بن گئے اور چلنے لگے تیز، بہت سارے سانپ بن گئے، پورا جو مجمع تھا خوفزدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ ڈالا، ان سب کو نگل گیا۔ تو وہ چونکہ ساحر تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے نظر بندی سے کام لیا ہے اور وہ جادو کی ہر اونچ نیچ کو سمجھتے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارکہ نے سب کو نگلا تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا والا کام نہیں ہے، یہ تو ضرور پھر اللہ کی طرف سے ہوگا، ورنہ تو پھر وہ جان جاتے۔ تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو فرعون نے ان سے یہ کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر برخلاف، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر یا الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ، اور پھر تمہیں ضرور تمام کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب یہ فرعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میری اجازت کے بغیر میری خدائی کا انکار کر کے موسیٰ کے خدا کو تم نے مان لیا، اب تمہیں میں سب کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا۔ اور وہ بڑا ظالم تھا، ہاتھ پاؤں کٹوا کر اور سولی پہ چڑھا دیا کرتا تھا۔ تو لیکن جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو پھر انسان ان خطرات کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور آخرت میں ملنے والے انعامات کو ملحوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو چاہے سزا دے یا نہ دے، جانا تو وہیں ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو ہم سے کیوں انتقام لینا چاہتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالی اپنے رب کی آیات پر جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی تھیں۔ تو پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تعالی ہم پر صبر کو انڈیل دے، نازل فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں وفات عطا فرما۔ یہ ہے دین کے لیے ثابت قدمی کا بہترین مظاہرہ۔ سامنے اتنا ظالم ہاتھ کٹوائے، پاؤں کٹوائے، گردنیں کٹوائے، سولی پہ چڑھانے کا مطلب اس طرح ہاتھوں کے اندر کیلیں گھسڑ کر اور اوپر لٹکا دینا، کتنا سخت منظر، لیکن جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے وہ مضبوط رہتا ہے۔ اس سے میرے وہ ذرا بھائی بہن درس حاصل کریں جو باہر کے ملکوں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتے ہیں، وہاں کے دھوکہ دے کر بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے طلاق کے کاغذات بنا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں پیسہ مل جائے، جھوٹ بول کر وہاں پر وہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ دین کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ کی پرواہ۔ ایک ان کو دیکھیے، جانیں قربان کر دیں لیکن ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔
ایک ہماری صورتحال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بولنا، دھوکے دینا۔ تو برا نہیں مانیے گا جو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے مال کو دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ حاصل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ جتنے دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں وہاں کی گورنمنٹ سے، یہ گناہ ہے اور میدان محشر میں بہت سخت گرفت ہوگی۔ یہ سوچ کے جی کافر کا مال ہے، کافر کا مال ہے تو کہ لوٹ مار جائز ہو گئی ہے؟ آپ نے شریعت کو تو دیکھیں کیا ہے، اور کس طریقے سے بعض لوگ بڑے مطلب یہ کہ ویزے حاصل کر کے بہت خوش ہوتے ہیں ہم وہاں رہ رہے ہیں۔ کس طرح حاصل کیا، اس کی تفصیل تو بتائیے ذرا پوری۔ کیا آپ نے دھوکے دیے، کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ وہاں پہ بعض اوقات پیپر میرج کر لیتے ہیں اور غیر عورت کے ساتھ بعض اوقات رہتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں کہ میری شادی ہے اور پیسہ دے کے عورت پیسہ لے کے نکل گئی صرف ویزے حاصل کرنے کے لیے۔ کیا وہ جنت ہے کہ اس کے لیے آدمی سب کچھ کر لے؟ اور پھر ہم سے دعائیں کراتے ہیں، صاحب دعا کریں مجھے باہر کا ویزا مل جائے، میں چاہتا ہوں باہر کے ملک میں جا کر دین کی تبلیغ کروں۔ تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ میں تو چھوٹا سا منا ہوں نا، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تم نے جا کر وہاں پہ کیا کیا کارنامے کرنے۔ 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور چستیاں پلا رہے ہو کہ بس آپ دعا کریں میرا ویزا لگ جائے تو وہاں جا کے میں کیا کروں۔ میں تو جانتا ہوں بہت سے دیندار وہاں پہ جاتے ہیں بیچارے، وہاں کی آسائشوں اور نعمتوں میں پڑھ کے دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ دیندار تو تم تو دنیا دار بھائی ہو، کیا کرو گے وہاں جا کر؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں رہنا کوئی ناجائز نہیں ہے، وہاں کے بینیفٹ جو گورنمنٹ از خود دیتی ہے ان کو لینا بالکل مال مباح لے سکتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے ایک تو ناجائز طریقے سے جانا، دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ اختیار کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایک دیندار کو یہ زیب نہیں دیتا، انہیں اس قسم کے واقعات سے زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 144 میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر عرض کی، یا رب کریم مجھے کچھ احکام عطا فرما۔ تو توریت کے لیے آپ کو دینے کے لیے آپ کو بلوایا گیا خاص طور پر، اور 40 دن تک آپ کو چلہ کاٹنے کا حکم ہوا۔ 40 دن تک آپ نے لگاتار روزے رکھے، اور اس کے بعد روحانی مزید بہت طاقتیں جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو یہ مکالمہ ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب تشریف لائے موسیٰ اپنے اس کتاب حاصل کرنے کے وقت پر، اور آپ سے آپ کے رب نے کلام فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا وہ کلام ایسا ہوتا تو ہر طرف سے آپ کو آواز آتی تھی، لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ قال، تو آپ نے عرض کی، ربی ارنی، اے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیکا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اگر لا ترانی اللہ فرماتا ہے یہ نرمی والا جملہ ہوتا ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب لن کے ذریعے نفی کی جائے اس میں تاکید ہوتی ہے، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب فرق دیکھیں، یہ موسیٰ ہیں، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ وہاں پہ نبی کریم نے اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، بعض روایات کے مطابق، اگرچہ مسئلہ مختلف فی ہے، وہ میں انشاءاللہ سفر معراج میں اس پہ بحث کروں گا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن مستند روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور کچھ نہیں ہوا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر فرمائیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو پہاڑ جو ہے اپنی سختی وغیرہ کے لحاظ سے بہرحال انسان سے مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ تو صحیح روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدھے پورے، چھوٹی انگلی کے آدھے پورے کے برابر اپنی تجلی ظاہر فرمائی، صرف ایک پردہ چھوٹا سا ہٹایا ہے، تو کیا ہو گیا؟ فلما تجلی ربہ، پھر جب تیرے رب نے اپنی تجلی فرمائی للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکن، تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ فلما افاقا، پھر جب آپ بے ہوشی سے جاگے، قالا، تو آپ نے عرض کی، سبحانکا، اے اللہ تعالیٰ تجھے پاکی حاصل ہے، تبت الیکا وانا اول المؤمنین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں پہلا یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام
ایک اللہ کے نبی ہیں، اپنے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کا ایسے تذکرہ کرنا جو حقیرانہ ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھو ہمارے سرکار نے دیکھا منہ سے بے ہوش پڑے ہوئے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ آپ غور کیجئے آپ کی عظمت، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی نہیں جلا، صرف بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، کیوں نہیں جل گئے؟ تجلی تو بہرحال تھی نا۔ اس کا مطلب یہ نبی میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ میں وہ مضبوطی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی تھی کہ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کر لیتے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ دنیا میں جب ایک نبی دیدار نہیں کر سکے ہمارے نبی کے علاوہ، تو یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ اگر کوئی اس بات کو جائز بھی سمجھے کہ نبی کے علاوہ کوئی شخص اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خواب میں اللہ اپنی زیارت کروا دے، ایک الگ بات ہے، ظاہری آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدھ آیت اور لیتے ہیں، بس پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلم بن باعورہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا عالم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کے بہت سارے سینکڑوں شاگرد ہر وقت سامنے ہوتے تھے۔ یہ جب بولتا تھا تو ایسا حکیمانہ کلام ہوتا تھا کہ اس کو فٹافٹ لکھا کرتے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کر دیتا اللہ اس کو قبول کر لیتا تھا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے مال دیا، کافر لوگوں نے بہت مال رکھا سامنے اور کہا کہ ایک بس ہم چیز چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دو، یہ ختم ہو جائیں تو بہت۔ تو اس نے مال و متاع جب دیکھا تو وہ اس کے دل کے اوپر یہ چیز اثر کر گئی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ جیسی دعا کی تو کتے کی طرح اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور اللہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس پہلے واقعے کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب آپ تلاوت فرمائیے ان لوگوں پر، نَبَأَ الَّذِي، اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان سے باہر نکل گیا، یعنی ان آیات سے سبق حاصل نہیں کیا بلکہ ان کو چھوڑ بیٹھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے شیطان آ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو یہ بہکنے والوں میں سے، سرکشی کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم ان آیات کے ذریعے اس کو اور بلندی عطا فرماتے، لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے تو زمین پر رہنے کو پسند کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عروج چاہتا تھا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کو عروج دے دیتا، لیکن اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا، تو اس نے عروج کی طرف آنا پسند نہیں کیا، پستی کو اختیار کر لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایک کتے کی سی مثال ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلحث، کہ اگر تو اس پر کوئی بوجھ ڈال دے تو زبان لٹکا لے، او تترکہ یلحث، اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی اس کی کتے کی زبان باہر رہتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، بس اے حبیب آپ یہ قصے بیان کیجئے، لعلکم یتفکرون، تاکہ یہ صحابہ غور و تفکر کریں۔ تو اب آپ کو مجھے بھی اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس کا مقصد خود اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے، اللہ منصب دے دے، افرادی قوت دے دے، بظاہر ہر کام چٹکیوں میں ایک فون کے اوپر ہم کروا سکتے ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم خدا بن گئے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبیوں کی توہین جائز ہو گئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو وارث انبیاء، وارث نبی ہیں، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، میں بعمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو حقیرانہ انداز سے ٹریٹ کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ ہم انہیں ہدایت دیں، ہم انہیں سکھائیں کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے، ہم انہیں گیٹوں پہ کھڑا رکھیں اور ایک شرابی جواری سیٹھ آ جائے ملنے کے لیے تو اس کو اپنے سامنے بٹھا کے 2-2 گھنٹے سے گفتگو کرتے رہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر غور و تفکر کریں کہ اگر اللہ نے کوئی منصب دیا اور انسان اس کو اپنی آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات اس طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو علماء اور دین سے وابستہ لوگ ہیں انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی اس طرح دین عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، تو اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم اسے دنیا کمانے اور حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ کوئی کفر تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس جگہ پہنچا دے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو اور میدان محشر میں شرمندگی ہمارے
پیچھے پڑ جائے اور ہمارا مقدر بن جائے۔ کچھ اور آیات بھی ہیں لیکن ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل 2-3 آیتیں ہیں، کل میں اس کو شامل کروں گا انشاءاللہ اپنے درس میں، اور پھر آگے بھی درس قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بہت سارے بھائی بہن ہمیں میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، خاص طور پہ رابطے میں رہتے ہیں، میری گزارش ہے کہ وائس میسیج نہ کیا کریں اور کالز نہ کیا کریں، آپ ٹیکسٹ میسیج مختصراً کر کے لکھ دیا کریں۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ وائس میسیج میں غیر ضروری طوالت ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ آپ کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ مبارکبادوں کے میسیج اگر نہ کریں تو بہت بہتر ہے۔ ابھی بھی میرے موبائل کے اندر 500 سے زیادہ میسیج ایسے ہیں جو میں نے اوپن بھی کر کے نہیں دیکھے۔ اگر میرے پاس 600 میسیج ایک ٹائم کے اندر آ جاتے ہیں، میں کتنے میسیج کا جواب دے سکوں گا؟ 40 50 60، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 40 50 60 میں جواب دیتے ہیں، 30 کا پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے، تو جو باقی 400 پڑھیں وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی دن تک میں دیکھ نہیں پاتا ہوں۔ یعنی مجھے کیو ٹی وی سے ایک میسیج آیا ہوا تھا جو 2 تاریخ کو ایک عالمہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ بھیج دیں، ایک پروگرام کرنا ہے، وہ میں نے آج سنا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں آیا تھا اس کا۔ تو یہ گزارش ہے تھوڑا سا کہ آپ ضرور کر لیں، لیکن وائس میسیج نہ کریں، کال نہ کریں، اور شارٹ میسیج کریں، اور بہت ضروری ہو تو کریں۔ باقی مبارکباد وغیرہ کا آپس میں کر لیں، یوں نہ کریں کہ تمام نمبر آپ نے ایک جگہ سب ایک ساتھ ہی سب کو میسیج بھیجیں تو پھر وہ ہمارے پاس بھی پہنچے گا، وہ ہمارے لیے پھر دقت ہو جاتی ہے، وہ ان باکس بہت بھر جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہمارے تمام بھائی بہنوں کا اس درس قرآن میں دنیا کے مختلف حصوں سے شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پاک پروردگار، اس ایک ایک لمحے کو ہمارے درجات کی بلندی کا سامان بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اے مالک مولا، جو کچھ ہم نے سنا، سب سے پہلے مجھ گناہگار کو عمل کی توفیق عطا فرما، پھر اپنے حبیب کے صدقے جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنے، اپنا احتساب کرنے اور عملی طور پہ ان تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، ان سب کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ میں مالک مولا، ہمیں رزق حلال تا حیات اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالی، ہمارے بچوں کو خاص طور پر ہمارا فرما بردار رکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ، انہیں ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ جس بھائی بہن کی اولاد سرکش ہو چکی ہے، نافرمان ہیں، بہت سے بچے گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ماں باپ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دوبارہ اپنے ماں باپ کی طرف پھیر دے، انہیں اپنی غلطیوں کے احساس کے ساتھ توبہ کرنے اور معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو بری صحبت، بری حرکتوں، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ کوئی میرا ایسا بھائی سن رہا ہو جس کی بیوی بدتمیز اور سرکش ہیں، تو اس بہن کو اللہ تعالیٰ فرما برداری اور ہدایت عطا فرما، اور شوہر کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کوئی بہن ایسی ہے کہ جس کے شوہر بے راہ روی کی طرف جا چکے ہیں اور نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو ہدایت عطا فرما، اور اپنی زوجہ کی قدر کرنے کی اور اس سے پیار و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور خصوصی طور پر دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جو دین کے کام کے سلسلے میں علماء کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ جو بھائی بہن تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے غم، فکر، پریشانی، صدموں کو دور فرما، انہیں دنیا میں بھی عافیت سے رکھ، قبر میں اور میدان محشر میں بھی عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔